بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء عزیز السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں کی پہلی نظم ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم کہتے ہیں تعریف کرنے، لیکن ادب میں ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ میرے عزیزو، قرآن شریف کی پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تو یہ حمد کا لفظ اسی سے ماخوذ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر عالم کا پالنا ہے۔ پہلی بات یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے، پہلی بات کے اندر جو نظم ہے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تعارف اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ہیں، ان کے نسب العین ہیں، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم جو عبادت کرتے ہو، ریاست کرتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے، تو سارے لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ کو پانا، اللہ کو حاصل کر لینا، اللہ کی رضا حاصل کر لینا، یہی سب کا مقصد ہوگا۔ تو نظم کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اگرچہ لوگوں کے طریقے عبادت مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مقصد ہر ایک کا ایک ہی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میں اب عبارت پڑھتا ہوں۔ پہلی بات، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا، حضور عالی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہیں، یعنی ممتاز ہیں، الگ ہیں، کہ آپ کو اپنی تعریف بالکل قطعی پسند نہیں، اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضروریات بیان کرتا ہوں۔ بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو اور اس کی ضرورت پوری کرتی۔ میرے عزیزو، بظاہر یہاں پر شاعر نے بادشاہ کی تعریف تو نہیں کی، لیکن اپنے انداز تخاطب سے اس نے بہت بڑی تعریف کر دی اور اس کی ایک صفت یہ بیان کر دی کہ آپ تمام بادشاہوں سے الگ ہیں اور آپ اپنی تعریف کروانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کھلے طور پر نہ صحیح، اس عقل مند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی جو بادشاہ کو پسند آئی۔ یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، البتہ جھوٹی تعریف کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا، ایک ہے حمد کے معنی تعریف کرنا، لیکن اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائناتوں کا خالق ہے، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی کی عطا ہے۔ حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے، کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے، اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں، اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ میرے عزیزو، آج دیکھو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑی مصیبت اور پریشانی کیا آتی ہے؟ کرونا کے مریض کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو دیکھو، سانس لینا اور اندر سانس چلی جائے اس کا باہر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آپ کسی کرونا کے مریض سے پوچھیں، اس کا اندازہ اس کو ہوگا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے ایک فارسی کے شاعر گزرے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے
کہ سانس جو اندر جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جو باہر آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور ہم کو اللہ کی ہر نعمت کو تعریف کرنی چاہیے۔ لہذا اگر ہم 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کرتے رہیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، ہم اس کی تعریف بیان کریں۔ ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ جب ہمارا خالق اور مالک اور ہم پر مہربان اللہ تعالیٰ ہیں تو اس کی تعریف ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ جان پہچان، یہاں دیکھیں جان پہچان، جان پہچان کے اندر مصنف کا، شاعر کا تعارف ہوتا ہے۔ رشید افروز 1 اکتوبر 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے۔ انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی ہیں اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں۔ کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، حساب کے ٹیچر رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے۔ رشید افروز سینئر مینیجر کی عہدے سے وظیفہ یافتہ ہوئے ہیں، یعنی ریٹائرڈ ہوئے ہیں، سب دوشی ہیں۔ ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ ان کا مختصراً تعارف ہوا جو کتاب کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اب ہم پڑھیں گے اور ہر شعر کی انشاءاللہ تشریح کریں گے۔ پہلا شعر دیکھیے، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے۔ رہ گزر راستہ، کوئی کسی طریقے سے چل رہا ہے، کوئی کسی راستے پر جا رہا ہے، لیکن ہر ایک کی منزل کی ضرورت تو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں پہنچنا چاہتا ہے۔ دل نے کس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی کہیں ہو۔ تو دل سے کبھی بھی پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں پاؤ گے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم تمہاری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اب پھر شعر دیکھیے، رہ گزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے۔ کوئی بھی راستہ ہو منزل کی ضرورت تو ہے، تجھ تک ہی پہنچنا ہے۔ دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے، مجھے موجود پایا۔ آدمی مصیبت پریشانی کے اندر ہوتا ہے، بظاہر اس کا کوئی سہارا نظر نہیں آتا ہے، لیکن جب دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ چشم بینا کو بصیرت، دل محضو کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ چشم آنکھ، بینا دیکھنے والی، محضوب غمگین، آس امید، تنکا معمولی چیز۔ چشم بینا کو بصیرت، دیکھنے والی آنکھ کو عقل ہے، فہم ہے، دانائی ہے، فراست ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ دل محضوب کو یقین، غمگین دل کو یقین دینے والی، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے۔ جب ہر طرف سے مصیبت اور پریشانی کے اندر کوئی گھرا ہو، بظاہر کوئی سہارا نظر نہ آتا ہو، ایسے موقع پر ایک سہارا اس کا باقی رہتا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ مجھے ضرور بچائے گا۔ بالکل بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے یہاں ایک محاورے کو استعمال کیا ہے کہ آدمی جب کہیں پانی کے اندر غرقاب ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، اور اس وقت کوئی سہارا نہ مل رہا ہو، تو چھوٹا سے چھوٹا سہارا بھی اگر ملتا ہے اس کو، یعنی ایک تنکا بھی اگر اس کو مل جاتا ہے تو اس کو بھی بہت بڑا سمجھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب سارے سہارے جواب دی جائیں، ایک سہارا آدمی کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات ہوتی ہے، اسی سے امید لگاتا ہے۔ ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے، اپنے محور پہ ہے گردش میں اندر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے۔ محور گھومنے کا مرکز، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج اپنے محور پر گردش کرتا ہے۔
सूरज जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और चांद जमीन के गिर्द घूमता है। शम्स के माने सूरज और कमर के माने चांद, ये अपने अपने मदार में, अपने अपने बुर्ज में, अपने अपने महवर पर सब के सब घूमते रहते हैं। जिसके कब्जे में अंजाम जमाना की है, जमाने का अंजाम जिसके कब्जे में है वो अल्लाह ताला है। यानी चांद, सूरज, दरिया, पहाड़, जंगल, बयाबान जो कुछ भी है सब का मालिक और खालिक अल्लाह ताला है। चांद सूरज तेरे औसाफ बयां करते हैं, हम फकत नूर का परतव है, सरापा तू है। सिफत की जमा है औसाफ, इसके माने खूबियां। सूरज निकलता है, कितनी चीजें हमको अता करता है, चांद से क्या क्या फायदे हमको हासिल होते हैं। लेकिन ये चांद और सूरज को बनाने वाला, इनके अंदर फायदा रखने वाला कौन है? वो अल्लाह तआला की जात है। तो सूरज और चांद अगर कि हमसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की खूबियां बयान करते हैं। हम फकत नूर का परतव है, सरापा तू है। अल्लाह ताला सरापा नूर है, नूर ही नूर है, और हम जो उसका सिर्फ एक अक्स है। सारी मखलूकात सिर्फ एक अक्स है, बाकी अल्लाह ताला नूर ही नूर है। रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। रात आई, दिन चला गया, दिन आया, रात चली गई। जैसे एक माले के अंदर मोती पिरोए रहते हैं कि एक दाना उसका खींचिए कि दूसरा उसकी जगह पर आएगा, दूसरे को हटाइए तो तीसरा आएगा, तीसरे को हटाइए चौथा आएगा, इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। तो दिन आया, रात गई, रात आई, दिन गया, इस तरीके से सिलसिला चलता रहता है। यहाँ तक कि रात का अंधेरा आता है, उसी रात के अंधेरे से अल्लाह ताला दिन के उजाले को पैदा करते हैं। तो शायर कह रहा है, रात और दिन है पिरोए हुए मोती की तरह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। रात का जो अंधेरा है उसमें जो उजाला आने वाला है, उसका जरिया और वसीला तू है। सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान, सजदा करता है इसे शब का अंधेरा तू है। सुबह सादिक, सच्ची सुबह, सादिक के माने सच्ची। जब सूरज निकलने वाला होता है उससे 1 घंटा पहले, तकरीबन 1 घंटा पहले एक सफेदी नमूदार होती है, उसको सुबह सादिक कहते हैं। वो इस बात का पता देती है कि अब सूरज आने वाला है। तो ये सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत, तेरी बुलंदी की निशानी है कि तो अब दिन को लाने वाला है, रात को रुखसत करने वाला है। सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है, रात का अंधेरा जिसको सजदा करता है वो तू है, तेरी जात है। चाहे वो उजाला हो, चाहे अंधेरा हो, सूरज हो, चांद हो, सब तेरे ही तुझे ही सजदा करता है। तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हमसर न सानी कोई यफ्ता तू है। मेरा अजीजों, इस शेर पर गौर करो। तुझसे ज्यादा मेहरबान, तुझसे ज्यादा शफीक, तुझसे ज्यादा रहीम, तुझसे ज्यादा करीम, तुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, तुझसे ज्यादा शफकत करने वाला कोई नहीं है अपनी मखलूक पर। दूसरा मिसरा जो है, उस मिसरे में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में शायर ने तलमीह का इस्तेमाल फरमाया है। कुरान पाक के अंदर एक सूरत है, सूरह इखलास। उसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इशारा किया है। तर्जुमा है, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, न उसने किसी को जना है और न वो जना गया है, और उसके बराबर उसका हमसर, उसका सानी कोई नहीं है। तो यहाँ उसी की तरफ इशारा किया है, तेरा हमसर है न सानी कोई, यकता तू है, तेरे बराबर कोई नहीं है। तू जिसे चाहे उसे तख्त पे ताराज करे, मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी, आका तू है।
سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، یہاں شاعر کے ذہن میں وہ آیت ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجیے اللہ تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں۔ شاعر اسی کو کہہ رہا ہے تو جسے چاہے اسے تخت دے کر راج کرے، جسے چاہے ملک دے دے اور جس کے ملک کو چاہے برباد کر دے، اس سے چھین لے۔ بادشاہ ہے فقیر بنا دے، فقیر ہے بادشاہ بنا دے، سب تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ ملک تیرا ہے، ملک کس کا ہے؟ تیرا ہے، حکومت تیری، آقا تو ہے، تو ملک کا، سلطنت کا، آسمان کا، زمین کا، ساری چیزوں کا مالک تو ہے، جسے چاہے عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے۔ قیامت کے دن کہا جائے لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ کی جو قہار ہے۔ سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ زندگی میں بہت ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں کہ آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، لیکن کوئی ذات اچانک اسے سنبھال لیتی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید کہہ رہا ہے سینکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی، بہت مرتبہ مجھے ٹھوکر لگی ہے، میں جو گرنے سے ہوں محفوظ، سہارا تو ہے۔ میں جو تباہ ہونے سے، گرنے سے بچ گیا، وہ تو سہارا اس لیے بچ گیا۔ میرا عزیزو، ہم غور کرتے ہیں کبھی کبھی آتے جاتے ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ معجزاتی طور پر آدمی بچ جاتا ہے۔ لوگ سمجھ لیں کہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کچل گیا، لیکن اچانک وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ سہارا دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، بچانے والی۔ جب مدد کے لیے موجود کہیں کوئی نہ تھا، دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے۔ اس سے پہلے مفہوم کا شعر یہ گزر چکا ہے کہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے اور سارے سہارے اس کے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کا دل کہتا ہے کہ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سہارا آخر میرا موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے۔ دل کہتا ہے مولا تو سہارا ہے، خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی، تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شے میں سمایا تو ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا کرشمہ ہے کہ اگر کائنات کے اندر آپ دیکھیں تو جس چیز کو بھی دیکھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا، لیکن اگر ظاہری طور پر آپ دیکھنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر 700 آیتیں ایسی ہیں جہاں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان آیتوں میں غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک دن اور رات کے آنے جانے میں، مختلف کم اور زیادہ ہونے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے یہ سوچتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی کائنات میں غور کرتے رہتے ہیں، پھر ان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے نہیں یہ چیز نکمے کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم باہر دیکھیں تو ہم کو کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اگر غور کریں گے تو ہر ایک شے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جلوہ نما نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہم کے اشعار پورے ہو گئے، اب میں اس کا خلاصہ پڑھتا ہوں۔ دنیا میں مختلف مذاہب کا نصب العین صرف اللہ کی اطاعت ہے، ان کی راہیں اگرچہ مختلف ہیں مگر مقصد صرف ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت کے ماننے والے صدق دل سے جہاں بھی اسے پکاریں وہ وہاں موجود ہے۔ آدمی چاہے سدا پریشانیوں کا شکار ہو مگر اس کی آس اور امید صرف اللہ کی ذات سے لگی رہتی ہے۔ وہی آدمی کے دل کا یقین اس کی آنکھ کا نور ہے
اللہ تعالیٰ خالق کائنات اور آخرت کا مالک ہے۔ زمین، سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم کے تابع ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کا نور بکھرا ہوا ہے۔ دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں۔ دن کی سفیدی سے رات اور رات کے اندھیرے سے دن کو اللہ تعالیٰ ہی نکالتا ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بڑا شفیق و مہربان ہے۔ اس کی قدرت سے بادشاہ فقیر اور فقیر بادشاہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا سہارا ہے۔ اگر صدق دل سے اسے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا مگر وہ ہر جگہ موجود ہے۔ میرے عزیزو، یہ سبق اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں ایک مثال تاریخ سے تم کو دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا تم نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک کا سب سے بڑا، مصر کا سب سے بڑا حکمراں بنا دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیری قدرت کا یہ کرشمہ تھا، تیری قدرت کا یہ کرشمہ تھا، شاہ اس کو بنا دیا تم نے، شاہ اس کو بنا دیا تم نے، اپنی قدرت سے اس کو بادشاہ بنا دیا۔ تو جس کو چاہے فقیر، جس کو چاہے بادشاہ، سب تیری قدرت میں ہے۔ میرے عزیزو، ادھر دیکھو، گردش ڈھونڈنا، شمس و قمر، سورج اور چاند اور صاف صفت، پرتو، عکس، سایہ، ظلمت، اندھیرا، وسیلہ، ذریعہ، تارا، برباد۔ عزیزان گرامی، اب معنی اشارات اور سرگرمیاں انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہم پورا کریں گے۔ السلام علیکم۔